آج کے دن کوئی کہانی نہیں ہے، ایک بات ہے، ایک فسانہ کہہ لیں، کاش یہ فسانہ ہوتا ہے، ایک تلخ حقیقت ہے، ایک بات ہے جو شاید ہم سننا نہ چاہیں یا سمجھنا نہ چاہیں۔ تو بات کچھ اس طرح ہے، یا کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا بات یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ بلے دنوں خبروں میں دیکھا گیا کہ بتایا گیا، دیکھا بھی بتایا بھی گیا انہوں نے کہ پاکستان پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ عمرے اور حج کے دوران میں اتنی بڑی تعداد میں جو عمرہ زائرین اور حج زائرین ہے، اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ آیا گیا۔ اعداد و شمار کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ صرف پچھلے سالوں میں 8 پاکستان سے کل ملا کے 15 لاکھ لوگوں کے قریب حج اور عمرہ کرنے لوگ گئے، 1,79,000 کے قریب لوگ حج کرنے گئے، جبکہ 13 لاکھ لوگ عمرہ کرنے سعودی عرب گئے۔ دوسرے نمبر پہ انڈونیشیا کے مسلمان آئے، انہوں نے وہاں سے تقریباً 7 لاکھ کے قریب لوگ، 7 سے 8 لاکھ کے قریب لوگ گئے، جبکہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ انڈیا تھا جہاں سے تقریباً 5 لاکھ لوگ کے قریب حج اور عمرہ کرنے سعودی عرب گئے۔ یہ ایک صورتحال ہے۔ اب ہم دوسری ایک صورتحال ہے، یہ میں اس لیے بتایا کہ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کتنے اپنی فرائض کی ادائیگی حج اور عمرہ کے کو سیریس لیتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اب دوسری طرف باتیں ہیں، دوسری طرف یہ کہ انڈیکس میں پچھلے سال یہاں چیک کیا گیا، آج کل کرپشن کی بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں بے ایمانی کرپشن میں 180 ممالک میں 170ویں نمبر پر آتا ہے۔ دنیا میں نیوزی لینڈ، ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے، سوئٹزرلینڈ، سنگاپور، سویڈن، کینیڈا، لیکسمبرگ، نیدرلینڈ، برطانیہ ایمانداری میں پہلے 10 نمبروں پہ آتے ہیں، جبکہ ٹوگو، آذربائیجان، قازقستان، لائبیریا، ملاوی، مالی، نیپال، مالاوا، گمبیا، میانمار اور لاؤس اور گینی بساؤ جیسے ملک بے ایمان ہیں۔ ہم جہالت میں 197 ملکوں میں 143 میں 143 نمبر پہ آتے ہیں۔ ہم تعلیم میں یونیسکو کے 120 رکن ممالک میں سے 113ویں نمبر پر آتے ہیں۔ سری لنکا اور فلپائن جیسے غریب ملک بھی تعلیم میں ہم سے آگے ہیں۔ سری لنکا میں 92% لوگ پڑھے لکھے جو کہ تعلیم یافتہ ہیں، کیونکہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکول کی نعمت سے محروم ہیں۔ پاکستان میں 80% آبادی کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا۔ کراچی کا مسئلہ آپ کے سامنے کہ پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے۔ عالمی ادارہ سے یو این ایچ ایس آر کے مطابق 2016 میں 184 ممالک میں سے پاکستان کی فضائی آلودگی میں چوتھا بدترین ملک قرار دیا گیا، یعنی کہ 180 ممالک میں فضا ہم سے صاف قرار دی گئی۔ پاکستان، نائجیریا، افغانستان کے ملکوں میں شامل ہے جہاں پولیو کا مسئلہ اب بھی موجود ہے۔ پچھلے دنوں پڑھا کہ لوگوں نے پولیو کے قطرے پلانا بند کر دیے۔ ہمارا ملک میں ہیپاٹائٹس سی دنیا میں دوسرے، ٹی بی 5ویں اور شوگر میں میانمار سے آگے ہے۔ ہمارے ملک میں ہر سال 3 لاکھ لوگ دل کی بیماریوں کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں۔ ہم دماغی امراض، کینسر کی اور خطرے کی لکیر پر کھڑے ہیں۔ ہم روز ایکسیڈنٹ میں بھی ٹاپ پر آتے ہیں۔ ہم کیا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ ہم قتل، ڈکیتیوں، زنا بجبر، لڑائی جھگڑے، گندگی، آلودہ پانی، اغوا بالغ تاوان، بچوں خواتین کو ہراساں کرنے، ناانصافی کے شکار ملکوں میں سر فہرست ہے۔ ہمارے ملک کی 52% 52% جو آبادی ہے وہ بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ ہمیں ایسے ملک میں ہیں جہاں صدر، وزیر اعظم، بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ جو ہوتے ہیں انہیں خالص دودھ، خالص گوشت، خالص دوائیں دستیاب نہیں۔ پھر اس نے یہ بتایا گیا کہ جو گدھے کا چل رہا تھا، گدھے کی کھالیں جو چائنا ایکسپورٹ ہوئی، اس کا بہت سارا جو گوشت تھا وہ سرکاری اداروں میں جو میسیج میں فراہم کیا گیا، بلکہ ایون کہ ہوٹلوں میں کھلایا گیا گدھے کا گوشت۔ یہ حالات ہیں ہمارے اس ملک میں۔ نمازی بھی گندے پانی سے وضو کرتے ہیں اور ہسپتال میں بھی آکسیجن نہیں ملتی، پانی کی انتہائی کمی کے شکار ملکوں میں سے ہیں۔ ہسپتال میں ایک مریض کے گردے چوری ہو جاتے ہیں۔ اس کی حوالے سے ایک اور خبر جو مجھے تک بھولتی نہیں کہ 26 نومبر 2012 کو راولپنڈی کے ہولی فیملی ہسپتال میں 2 نامولود بچوں کو چوہے کاٹ گئے۔ اس حادثے میں ایک بچہ جاں بحق ہوا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اور 2012 میں ہی لاہور میں 25 افراد کھانسی کے شربت پینے سے جاں بحق ہوئے، اور 2012 میں ہی دل کے 100 سے زائد مریض ایکسپائر دوائیاں کھانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ پاکستان میں آخری بار جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ 1976 میں پاس ہوئی تھی، اس بات سے اس پہ کام۔ یہ ہماری صورتحال۔ ہم جعلی دوائیں بیچنے میں دنیا میں 13ویں نمبر پر ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہسپتالوں میں چوہے نومولود بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ نیب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں روزانہ 6 سے 7 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ اگر آپ ان اعداد و شمار کو ایک سائڈ پر رکھ لیں، خود تحقیق کریں، تو بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں چپراسی سے لے کر ایوان صدر تک پورا سسٹم کرپشن میں لتڑا ہوا ہے۔ پولیس رشوت کے بغیر ایف آئی آر نہیں لکھتی، اگر ایف آئی آر ہو جائے تو یہ رقم کے بغیر ملزم کو گرفتار نہیں کرتی، اور اگر یہ ملزم گرفتار کر بھی لے تو دوسری پارٹی سے پیسے لے کر ملزم کو بے گناہ قرار دے دیتی ہے۔ محکمہ مال پورے کا پورا کرپٹ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو بھی رشوت اور سفارش کے بغیر فرد نہیں ملے گی۔ آپ پٹواری کلچر میں جائیں، آپ کو دنیا ہی الگ ملے گی، کیونکہ یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک میں مسجدوں سے جوتے، پنکھے اور ٹوٹیاں، قالین چوری ہو جاتے ہیں۔ لوگ داڑھی رکھ کر مسجد کا چندہ، یتیموں کا مال اور بیواؤں کی کمائی کھا جاتے ہیں۔ پولیس نے فروری 2017 میں راولپنڈی میں اشرف نام کا ایک ایسا مجرم پکڑا تھا جو دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد ظالم انسان تھا۔ یہ مختلف علاقوں میں خواتین سے شادی کرتا،
بچہ یا بچی جو پیدا ہوتے ہیں تو انہیں بیچ دیتا اور بیوی کو طلاق دے کر غائب ہو جاتا. وہ پکڑے جانے سے پہلے آدھا درجن بچے بیچ چکا تھا. پاکستان میں اس وقت 80 لاکھ کے قریب نشئی لوگ ہیں. ہم دنیا میں نشئیوں میں بھی اول نمبر پہ ہیں. آپ بازاروں محلوں میں دیکھ لیں, آپ کو عموماً حاجی حضرات سے لوٹیں گے. لوگ داڑھی رکھ کر آئیں گے اور آپ سے ان کی پارسائی سے متاثر ہوں گے اور آخر میں آپ کو لوٹ لیں گے. آپ لاکھوں لوگوں کو پیروں, مبلغوں, مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں لوٹے ملیں گے. 2013 میں ایک مزاربہ اسکینڈل آیا تھا جس میں مفتی حضرات نے 9,584 لوگوں کو لوٹ کر فرار ہوئے تھے. یہ 6.5 ارب روپے کا اسکینڈل تھا. ڈبل شاہ کا تو آپ کو یاد ہوگا. یہ خود کو سید زادہ کہتا تھا. وہ سید بن کر 2158 لوگوں کو لوٹ کر فرار ہوا. اس ملک میں جانوروں کی آنتوں, چربی سے گھی, لکڑی کے برادے سے مرچیں, کالے چنے کی کالی مرچ اور عام بادام کو تیزاب میں بھگو کر کاغذی بنانے کی درجنوں کہانیاں آپ سنیں گے. گندے نالے میں سبزی دھونے اور کیپسول میں آٹا ڈال کر بیچنے والے بھی بہت سے ملیں گے. آپ کو ٹی وی پہ پروگرام آپ دیکھیں اقرار الحسن کا یا جو دوسرے پروگرام اس طرح کے کافی, آپ کو ایسی ایسی چیزیں سوچنے ملے گی کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. آپ سوچئے کہ جس ملک میں جنازے میں لوگ جیبیں کاٹ جائیں وہاں کیا ہوگا. لیکن جب حج اور عمروں کی تعداد میں دیکھتا ہوں تو پھر دوسری طرف قوم کی حالت دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم کیا ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی قوم کو پرہیزگار کہوں یا پھر بے ایمان. آپ ایک طرف پارسائی تو دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے ہر طواف, مسجد نبوی کی ہر نماز میں پاکستانی ضرور ہوتے ہیں. ہماری آدھی سے زیادہ آبادی بارش, ہم گرین بیلٹس, پارکس اور راستوں میں بھی مسجد بنا لیتے ہیں. نمازی سڑک تک صفیں بچھا لیتے ہیں. اذان کی آوازیں 10-10 منٹ تک آتی رہتی ہیں. ہم گھنٹہ گھنٹہ خطبے سنتے ہیں اور سناتے ہیں. ہماری تدفین کی رسومات بھی 40 دن تک چلتی ہیں. ملک میں 10 محرم 12 ربیع الاول کو قومی تعطیل ہوتی ہے. پورے کا پورا شہر فوج کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں. مسجد مانسیرا میں بنتی ہے لیکن چندہ کراچی تک منگایا جاتا ہے. مگر دوسری طرف دنیا کی بے ایمان ترین قوموں میں ہم شمار ہوتے ہیں. پاکستان میں کوئی ایک پروڈکٹ, ایک ادارہ, ایک ایسا شخص نہیں جس میں ہم ایمانداری, اخلاص اور خالص ہونے کی قسم کھا سکیں. ہم حلف نامے میں بھی جھوٹے جمع کراتے ہیں. عدالتوں میں قرآن پر رکھ کے لوگ جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں. ہم اصل میں ہیں کیا؟ ہم پارسا ہیں یا بے ایمان؟ یہ سمجھنے سے کام من حیث القوم ہے. ہم ایسے کالے چور ہیں جو لوگوں کی آنسوؤں سے ہیوین بھر کے پیسہ کماتے ہیں اور اس پیسے سے عمرے کے لیے بھی روانہ ہو جاتے ہیں اور عمرے اور حج میں پہلے نمبر پر ہیں. ایمانداری میں 170ویں نمبر پر, عمرے حج میں پہلے نمبر پر. ہم بھی کیا لوگ ہیں. حج و عمرے بھی جاری ہیں, بے ایمانی کا بھی جاری ہے. کاش ہم ٹھیک ہو سکیں. میں اس وقت مانچسٹر میں ہوں. ہم لوگ ہر وقت لوگوں کو کہتے ہیں, کہیں جانے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کھانا حلال ہے. کیا پیسہ جو ہمارے پاس ہے وہ حلال ہے؟ میرا اب تک کا جو برا ایکسپیرینس ہوا ہے وہ اپنے لوگوں سے ہی ہوا ہے. یہ آج وہ دل کی باتیں تھی جو میں نے کی. کیوں کی یہ پتہ نہیں, کیوں ذہن میں آ گئی یہ بھی معلوم نہیں. بس کچھ باتیں تھیں جو کہانی تھی, یہ تلخ حقیقت تھی جو میں کر گیا.